السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ولا یعودہ، اور نہیں مشقت میں ڈالتی اسے، نہیں تھکاتی اسے، حفظہما، ان دونوں کی حفاظت، وہو، اور وہ، العلی، بہت بلند ہے، العظیم، بہت بڑا ہے۔ ولا یعودہ حفظہما، اسے زمین و آسمان کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین اور آسمان کو حفاظت کی ضرورت ہے۔ اگر زمین اور آسمان کی حفاظت نہ ہو تو اس کا مطلب ہے یہ باقی نہیں رہ سکتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کر رہا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا پھر یہ دونوں ختم ہو جائیں گے۔ جس طرح زمین اور آسمان حفاظت کے محتاج ہیں، اسی طرح ان دونوں کے اندر جتنی مخلوقات ہیں وہ بھی حفاظت کی محتاج ہیں، حتیٰ کہ انسان۔ اس کا معنی صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کی حفاظت کرتا ہے، زمین اور آسمان کے ساتھ ساتھ جو کچھ اس میں ہے اس کی حفاظت بھی۔ مثلا سورج آج تک نیچے نہیں گرا، کسی رسی سے بندھا ہوا ہے۔ چاند آج تک، ستارے آج تک خود اپنی مرضی سے نہیں گرتے، اور اسی طرح سیارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام ایسا بنایا ہے۔ اور پھر انسان دیکھیں زمین پہ چلتا ہے، ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے سیدھے بالکل چلتے ہیں، ہمیں کون چلاتا ہے؟ ہم نے کبھی اس پر غور نہیں کیا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم سیدھے اپنے پاؤں پہ چلتے ہیں، آگے کو گر کیوں نہیں جاتے، پیچھے کو، دائیں کو، بائیں کو ہم کیوں نہیں گر جاتے؟ کوئی ہماری حفاظت کر رہا ہے۔ اور جب وہ حفاظت چھوڑتا ہے تو انسان اس کو چوٹ لگ جاتی ہے، اور بعض دفعہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ اس سے معلوم اس ایک صفت کے اندر اللہ کی کئی صفات ہیں۔ ایک اللہ کی قدرت ہے تو وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ اللہ کی قوت ہے تو وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ اس کا علم، اگر اس کو علم ہی نہ ہو تو وہ حفاظت کیا کرے گا؟ جس کو کسی چیز کا علم نہ ہو وہ اس کی حفاظت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اور ایک علم، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہر وقت، اور پھر اس کو یہ چیز بھی لازم ہے کہ اللہ رب العالمین تھکتا نہیں، سوتا نہیں، اس کو اونگ نہیں آتی، وہ اکتاتا نہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اس ایک کلمے کے اندر موجود ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات اس کے اندر موجود ہیں، اور وہ ازلوں سے ایسے کر رہا ہے، آج تک وہ تھکا نہیں ہے، اور وہ مسلسل ان کی حفاظت کیے جا رہا ہے۔ یہاں سے ان گمراہ قسم کے لوگوں کا رد ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ زمین و آسمان، یہ کتب ابدال، یا یہ فلاں یا فلاں یا فلاں، اس کی وجہ سے یہ نظام چل رہا ہے، ان کو وہ روکے ہوئے ہیں۔ کوئی روکے ہوئے نہیں، اللہ رب العالمین اکیلا ہے جو ان سب کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو یہ اس کے الہ ہونے کی ایک دلیل کہ معبود وہ ہوتا ہے جس کو اپنی مخلوق کی حفاظت تھکاوٹ میں نہ ڈالے۔ اور یہاں پر تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ پیر صاحب کے مرید جو ہوتے ہیں وہ اوروں سے کیا، وہ پیر سے مشقت میں آئے ہوتے ہیں، وہ پیر سے اکتائے ہوتے ہیں بیچارے، اس کے نذرانے، اس کی خدمتیں، اور اس کے لیے آؤ بھگت، اور اس کے کھانے پینے کے انتظام۔ یہاں پیروں نے ہی اپنے مریدوں کو مشقت میں ڈالا ہوتا ہے، وہ بیچارے اپنے مریدوں کی حفاظت کیا کریں گے؟ کوئی کسی کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ آج تک کوئی کسی کی روح کو واپس نہیں لا سکا، حتیٰ کہ کائنات کے اندر عظیم ترین ہستی اللہ تعالیٰ کے بعد جب سے کائنات بنی اس وقت سے لے کر اور جب تک رہے گی اس وقت تک ابد الاباد عظیم ترین ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کا بیٹا ابراہیم
اس نے جب اس کی روح پرواز کر گئی تو وہ کہاں تھا؟ آپ کے ہاتھوں میں تھا، آپ کے ہاتھوں میں تھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا نہیں کر سکے کہ اس کی روح روک لیں۔ کیوں؟ یہ میرے اللہ کا اختیار ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم انسان یہ نہیں کر سکا، تو پھر مخلوق اور پھر امتی اور پھر اس کے بعد کے لوگوں کے بارے میں جھوٹ اور کفریہ قسم کے واقعات لوگوں کو سنا کر ان کے عقائد خراب کرنا، یہ کہاں سے نکلا؟ صرف ایک اللہ رب العالمین ہے، وہ عبادت کے لائق ہے۔ دلیل اس کی ایک یہ ہے کہ اس کو کسی کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے، خاص طور پر زمین و آسمان کی حفاظت۔ اگر کوئی اور ایسا ہے تو اس کی عبادت بھی ہو سکتی ہے، جب کوئی اور ایسا ہے نہیں تو پھر اس کی عبادت بھی نہیں ہو سکتی۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ، وہ علی ہے۔ علی کسے کہتے ہیں؟ بہت بلند۔ اللہ تعالیٰ کی بلندی دو اعتبار سے ہے۔ نمبر ایک، اس کی ذات بلند ہے۔ اس سلسلے میں اہل سنہ محدثین کا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے سب سے اوپر ہے، اللہ سے اوپر کوئی مخلوق نہیں۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ، وہ غالب ہے، ہر چیز کے اوپر ہے۔ اور دو قسم کے گمراہ لوگ اور ہیں، ایک تو وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، یہ جہمیہ اور گمراہ قسم کے صوفیہ اور گمراہ قسم کے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے۔ اور پھر اس میں بعض کہتے ہیں کہ اللہ بعض چیزوں کے اندر حلول کرتا ہے، بعض چیزوں میں انسانوں میں اتر آتا ہے اللہ تعالیٰ۔ جس طرح قوالی کے اندر آپ نے کئی کفریہ کلمات سنے کہ میں نے رب چلتا پھرتا دیکھا ہے۔ اور ایک عقیدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کہیں نہیں، نہ اوپر نہ نیچے، نہ آگے نہ پیچھے، نہ دائیں نہ بائیں، اللہ کی جگہ کوئی نہیں ہے، اللہ کا مکان کو، وہ لا مکان ہے۔ یہ بھی باطل عقیدہ ہے جو آدم کو لازم ہے، اور کتاب و سنت سے اس عقیدے کی تائید نہیں ہوتی۔ یہاں سے ایک تو اللہ تعالیٰ کے لیے علو، بلندی، اس کی ذات کی بلندی ثابت ہوتی ہے، اور دوسرا علی، وہ بلند ہے اپنی صفات کے اعتبار سے۔ اس کی صفات، اس کا مرتبہ، اس کا مقام سب سے بلند ہے، اس سے بلند کوئی نہیں ہے، اس پر کسی کا زور نہیں چل سکتا۔ تو یہ بھی اس کے الہ ہونے کی دلیل ہے، اس کے سوا معبود کوئی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے سوا اور علی کوئی نہیں ہے۔ باقی ہر ایک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے، ہر طاقتور سے اوپر ایک طاقتور، ایک اللہ کی ذات ہے کہ جس سے اوپر کوئی کسی اعتبار سے نہیں ہے۔ العظیم، وہ بہت بڑا ہے، اس کی عظمت، اس کی ذات بھی بہت بڑی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی قدرت، صفات اور طاقت اور ہر اعتبار سے، یعنی ہر وہ بڑائی جو بیان کی جا سکتی ہے وہ اللہ کی ہے۔ تو یہ بھی ایک دلیل ہے کہ عبادت اس کی ہو سکتی ہے جو عظیم ہو، جو عظیم یعنی کہ سب سے بڑا ہو۔ اگر کوئی ایسا نہیں ہے تو اس کی عبادت بھی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ آیت الکرسی تھی جس میں ایک دعویٰ تھا، اور العلی العظیم تک ہر جملے کے اندر اس پر دلیل پیش کی گئی کہ عبادت صرف اس کی اس لیے ہے، اس لیے ہے، اس لیے ہے، اس لیے ہے۔ یہ ساری صفات گویا کہ اس کے اندر توحید بیان کی گئی ہے، اور توحید پر دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ یہ بڑی عظیم آیت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس آیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی اور اسے کما حق سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ولا یعودہ حفظہما، اور نہیں تھکاتی اسے ان دونوں کی حفاظت۔ وہو العلی العظیم، اور وہ بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔